بریک کے بعد خبرنامے میں آپ کا دوبارہ خیر مقدم ہے. آئیے بڑھتے ہیں کچھ اور خبروں کی جانب. جامعہ علماء تلنگانہ کی جانب سے نامپلی مدینہ ایجوکیشن سینٹر میں ایک اجلاس منعقد کیا گیا. صدر تلنگانہ پردیش کانگریس کمیٹی پونالا لکشمیا نے مسلمانوں کو کانگریس پر بھروسہ کرنے کی درخواست کی. ان کا کہنا تھا کہ ماضی میں جو کوتاہیاں ہوئی ہیں انہیں نظر انداز کرتے ہوئے کانگریس کو ایک مرتبہ پھر خدمت کا موقع دیا جائے. پونالا لکشمیا نے کہا کہ اگلے انتخابات کے بعد مسلمانوں کو 12% تحفظات کی فراہمی کے لیے ہر ممکن کوشش کی جائے گی. اجلاس سے تلنگانہ کانگریس کے سینئر لیڈر محمد علی شبیر نے بھی خطاب کیا. ان کا کہنا تھا کہ اگلے انتخابات کے بعد تمام کوتاہیوں کو دور کرنے کی کوشش کی جائے گی. اس اجلاس میں تلنگانہ پردیش کانگریس صدر پونالا لکشمیا، MLC محمد علی شبیر اور جمعیت العلماء تلنگانہ کے سیکریٹری ظفر جاوید بھی موجود تھے. تو اس لیے کہ آج جو دیش کے اندر مودی کا بخار، مودی کی ہوا کو جو میڈیا لے کے جا رہا ہے اور مسلمانوں کے اندر جو ایک قسم کی تشویش ہے، کہاں جا رہا ہے دیش، کیا ہونے والا ہے ملک کا، اس کے لیے ہم کسی اور کے بجائے دیکھنے کے بجائے ہمارے ہاتھ میں جو طاقت ہے، ہمارے بس میں جو ہے وہ کر کے بتائیں. میرا یہ ہمیشہ یہ رہا کہ ہم نے جتنی طاقت ہے اسی پہ ہم زیادہ زور دیں، نہ کہ کسی غیروں پہ منحصر ہو کر اس کی طرف دیکھنے کے بجائے ہم نے کیا ہے، ہم کیا کر کے بتا سکتے ہیں. وہ خطرہ خطرے سے دریا بھرتا ہے. آپ کا آواز تو سیکرٹ آواز ہے. آپ کا آواز اس دیش کا آواز ہوتا ہے، رہتا ہے. آپ کا یہ آواز کانگریس وچار دھارا کے دھارا کو مضبوط کرتے ہیں. مجلسی قائد مقننہ اکبر الدین اویسی نے کہا کہ حلقہ اسمبلی چندرائن گٹا سے منتخب ہونے کے بعد حافظ بابا نگر میں کئی تعلیمی ادارے اور فنی تربیتی سینٹرز قائم کیے جائیں گے. قائد مقننہ کا کہنا تھا کہ اگلے انتخابات میں ان کی کامیابی کے بعد وہ چندرائن گٹا میں لڑکیوں کے لیے جونیئر اور ڈگری کالجز قائم کریں گے. ان کا کہنا تھا کہ چندرائن گٹا میں خواتین کی کاؤنسلنگ کے لیے وومنز ایمپاورمنٹ سینٹر قائم کیے جائیں گے. اکبر الدین اویسی حافظ بابا نگر میں کارنر میٹنگ سے خطاب کر رہے تھے. ریاستی چیف الیکٹورل آفیسر بھنور لال نے بتایا کہ سیماندرا اسمبلی اور پارلیمانی انتخابات کے دوسرے مرحلے کے لیے اعلامیہ 12 اپریل کو جاری کیا جائے گا. بھنور لال نے بتایا کہ سیماندرا میں پرچہ نامزدگی 19 اپریل تک داخل کی جا سکے گی. ان کا کہنا تھا کہ 13، 14 اور 18 اپریل کو عوامی تعطیل ہے، اسی لیے پرچہ نامزدگی 19 اپریل تک داخل کی جا سکے گی. صدر مجلس بارسٹر اسد الدین اویسی نے حلقہ اسمبلی کارواں کے مختلف علاقوں کا پیدل دورہ کیا. صدر مجلس نے نائب کالونی کارواں، شجاع کالج اور ٹپا چبوترا سمیت دیگر علاقوں کا پیدل دورہ کرتے ہوئے مقامی عوام سے ملاقات کی. انہوں نے مقامی عوام سے مجلس کی تائید کرنے کی اپیل کی. مقامی عوام نے صدر مجلس کا جگہ جگہ خیر مقدم کرتے ہوئے ان کی گلپوشی کی. صدر مجلس کے ساتھ کارواں کے مجلسی امیدوار کوثر محی الدین، افسر خان، کارپوریٹرز ذاکر باخری، سمد وارسی، ارونا اور دیگر مجلسی کارکنان بھی موجود تھے. صدر مجلس نے ٹولی چوکی کے سوریہ نگر میں مجلس اتحاد المسلمین کے دفتر کا افتتاح بھی انجام دیا. نامپلی کے مجلسی امیدوار جعفر حسین معراج نے حلقے کے مختلف علاقوں کا دورہ کرتے ہوئے عوام سے ملاقات کی. جعفر حسین معراج نے وجے نگر کالونی، آصف نگر، فیروز گاندھی نگر اور دیگر علاقوں کا پیدل دورہ کیا. مقامی عوام نے جعفر حسین معراج کی جگہ جگہ گلپوشی کی. دورے کے موقع پر نامپلی مجلسی امیدوار جعفر حسین معراج کے ساتھ مجلسی کارپوریٹرز محسنہ پروین، زہرا بیگم اور سرگرم کارکن یاسر عرفات کے علاوہ دیگر مجلسی کارکنان موجود تھے. چار مینار کے مجلسی امیدوار سید احمد پاشا قادری نے حسینی علم، بارہ گلی، پیٹلا برج، گلاب سنگھ باولی سمیت دیگر علاقوں کا دورہ کیا. سید احمد پاشا قادری نے مقامی عوام سے ملاقات کرتے ہوئے مجلس کی تائید میں لوک سبھا اور اسمبلی کے لیے ووٹ ڈالنے کی اپیل کی. مقامی عوام نے سید احمد پاشا قادری کی جگہ جگہ گلپوشی کی. انہوں نے ان علاقوں کے گھر گھر پہنچ کر عوام سے ملاقات کی. اس موقع پر حسینی علم کارپوریٹر و سابق میئر میر ذوالفقار علی، پرانا پل نمائندہ کارپوریٹر راج موہن، مجلسی سرگرم کارکن محمد قادری کے علاوہ دیگر مجلسی کارکنان بھی موجود تھے.
یاقوت پورہ کے مجلسی امیدوار محمد ممتاز احمد خان نے تالاب کٹا اور ہاشم آباد کے مختلف علاقوں کا پیدل دورہ کیا۔ محمد ممتاز احمد خان نے علاقے کے مختلف مکانات پر پہنچ کر مقامی عوام سے ملاقات کی۔ انہوں نے عوام سے پتنگ کے نشان کو ووٹ ڈالنے کی اپیل کی۔ حلقہ اسمبلی ملک پیٹ کے مجلسی امیدوار احمد بلالہ نے چنچل گڑا اور کٹل گڑا کے مختلف علاقوں کا دورہ کیا۔ انہوں نے عوام سے پتنگ کے نشان کو ووٹ دینے کی اپیل کی۔ مقامی عوام نے احمد بلالہ کا خیر مقدم کیا۔ احمد بلالہ کے ساتھ اس دورے میں مجلسی کارپوریٹر مرتضی علی و دیگر مجلسی کارکنان موجود تھے۔ بہادرپورہ کے مجلسی امیدوار محمد معظم خان نے مصری گنج، چونے کی بھٹی، خازی ونڈا کے مختلف علاقوں کا پیدل دورہ کیا۔ انہوں نے مقامی عوام سے ملاقات کرتے ہوئے مجلس کو جتانے کی اپیل کی۔ اس موقع پر محمد معظم خان کے ساتھ رمنسپورہ کارپوریٹر محمد مبین، دودھ بولی کارپوریٹر ایم اے غفار اور معراج محمد کے علاوہ دیگر مجلسی کارکنان موجود تھے۔ آج بہادرپورہ کانسٹیچوئنسی کے اندر فتح دروازہ ڈویژن میں پیدل دورہ ہے۔ یہ دورہ مالواڑی، غازی بنڈا، احمدیہ کالونی، کمارواڑی، اس اتحاد المسلمین کی جو 5 سال میں محنت رہی ہے انہی کے اندر آنے والے 5 سال میں میں اور میرے سارے کارپوریٹر اور مجلس اتحاد المسلمین کے سارے ورکرز ہمیشہ عوام کے درمیان میں رہیں گے۔ الیکشن کیمپیننگ میں اس علاقوں میں کر رہے ہیں تو عوام ایک اطمینان محسوس کر رہی ہے ہمارے کاموں سے۔ انشاءاللہ تعالیٰ اور جو بھی کام رہیں گے سارے بستیوں میں انشاءاللہ تعالیٰ اس الیکشن کے بعد وہ بھی مکمل کیا جائے۔ بہادرپورہ کے مجلسی امیدوار محمد معظم خان نے وٹپلی گنڈال شاہ کی درگاہ کے علاوہ دیگر علاقوں کا دورہ کیا۔ انہوں نے مقامی عوام سے ملاقات کرتے ہوئے پتنگ کے نشان کو ووٹ دینے کی اپیل کی۔ مقامی عوام نے محمد معظم خان کا جگہ جگہ خیر مقدم کیا اور ان کی گلپوشی بھی کی۔ اس دورے میں رمنسپورہ کارپوریٹر محمد مبین، جہانما نمائندہ کارپوریٹر محمد سلیم، کیپٹن بشیر، مجلسی سرگرم کارکن محمد خلیل کے علاوہ دیگر موجود تھے۔ 16ویں لوک سبھا انتخابات کے تیسرے مرحلے کے لیے جمعرات کو ملک کے 11 ریاستوں اور 3 مرکز کے زیر انتظام علاقوں کی جملہ 91 سیٹوں پر ووٹ ڈالے گئے۔ دہلی، ہریانہ، بہار، جھارکھنڈ، مہاراشٹر، مدھیہ پردیش سمیت 11 ریاستوں کی 91 سیٹوں پر پولنگ کی گئی۔ لوک سبھا انتخابات کے تیسرے مرحلے کی 91 سیٹوں کے لیے جمعرات کو پولنگ کی گئی۔ ان 91 سیٹوں پر کئی سیاستدانوں کی قسمت ای وی ایم مشین میں بند ہو جائے گی۔ صبح 7 بجے ہی ووٹ ڈالنے کے لیے لوگ پولنگ بوتھ پر پہنچنے لگے تھے۔ کئی لیڈروں نے بھی اپنا ووٹ ڈالا۔ یو پی اے کی صدر سونیا گاندھی صبح صبح ووٹ ڈالنے پہنچی، وہیں راہل گاندھی نے بھی اپنے ووٹ کا حق استعمال کیا۔ اس کے علاوہ پرینکا گاندھی اپنے شوہر رابرٹ واڈرا کے ساتھ ووٹ ڈالنے پولنگ بوتھ پر پہنچی۔ دہلی کے 49 دن کے سی ایم رہے اروند کیجریوال اور چاندنی چوک سے سبل کو سخت چیلنج پیش کر رہے آشوتوش نے بھی آج اپنے ووٹ کا حق استعمال کیا۔ وہیں ساسارام سے انتخاب لڑ رہی میرا کمار نے بھی اپنے ووٹ کا حق استعمال کرنے پولنگ بوتھ پہنچی، جبکہ دہلی میں بی جے پی لیڈر ہرش وردھن، کانگریس لیڈر اجے ماکن، کپل سبل اور کرن بیدی نے اپنے حق کا استعمال کیا۔ پرینکا گاندھی اپنے شوہر رابرٹ واڈرا کے ساتھ ووٹ دینے پہنچی۔ اس دوران جب صحافیوں نے پرینکا سے سوال پوچھا کہ کیا ملک میں مودی کی لہر ہے تو پرینکا نے مودی کی لہر سے انکار کر دیا اور کہا کہ ملک میں مودی کی کوئی لہر نہیں ہے۔ اس بار لوک سبھا انتخابات میں پرینکا گاندھی کے انتخاب لڑنے کی کافی بحث تھی، لیکن پرینکا نے خود کو اس سے دور رکھا۔ بتا دیں کہ پرینکا کو کانگریس کے تمام کارکن پارٹی میں شامل کرنے کا مطالبہ کر رہے ہیں، لیکن فی الحال پرینکا سیاست میں شامل ہونا نہیں چاہتی، اگرچہ وہ اپنے بھائی راہل گاندھی اور ماں سونیا گاندھی کے لیے تشہیر کر رہی ہیں اور آنے والے دنوں میں وہ رائے بریلی میں جا کر نکڑ میٹنگز کر سونیا گاندھی کے لیے ووٹ مانگیں گی۔ مہاراشٹر کی 10 سیٹوں پر پولنگ کی گئی۔ جن سیٹوں پر ووٹ ڈالے گئے ان میں ناگپور، بھنڈارا، گودیا، اکولا، بلندھانا، چندرپور، رام ٹیک، گڑچرولی، وردھا، یاوتمال، واشم اور امراوتی شامل ہیں۔ ناگپور سے بی جے پی کے نتن گڈکری لوک سبھا الیکشن لڑ رہے ہیں، وہیں این سی پی کے پرفل پٹیل اور کانگریس کے مکل واسنک بھی انتخابی میدان میں ہیں۔ مہاراشٹر میں ان 10 سیٹوں پر 203 امیدوار کھڑے ہوئے ہیں، جبکہ ناگپور کے دعوے دار ہیں کانگریس کے ولاس متموار، بی جے پی کے نتن گڈکری اور آپ پارٹی کی انجلی دمانیہ۔
भंडारा से एनसीपी के प्रफुल्ल पटेल, बीजेपी के नाना पटोले और आप पार्टी के प्रशांत मिश्रा मैदान में हैं। नाज़रीन, इस खबरनामे में फिलहाल वक्त हुआ एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद भी खबरों का सिलसिला इसी तरह जारी रहेगा। मिलते हैं इस छोटे से ब्रेक के बाद।